پاکستان اور ترکی میں اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ترکی کا ایئر فورس الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے تعاون کا معاہدہ، دونوں ممالک کے مابین تعاون کے 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر طیب اردوان کا باہمی دستاویزات کا تبادلہ۔ کانکنی، زرعی بیجوں، پانی، تجارت کے شعبوں میں ایم او یوز پر دستخط ہوئے۔ سماجی و ثقافتی بنیادوں پر بھی فوجی اور سول حکام کے تبادلے پر اتفاق۔ ملٹری ہیلتھ کے شعبے میں تربیت اور تعاون کے پروٹوکول پر دستخط ہوئے۔ انرجی ٹرانزیشن، ہائیڈرو کاربن کے شعبے میں بھی تعاون کیا جائے گا۔ کانکنی، زرعی بیجوں، پانی، تجارت کے شعبوں میں اہم معاہدے کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت پاکستان کا ساتھ دیا۔ امید ہے صدر طیب اردوان کا دورہ پاکستان مفید ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ترک صدر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس، جس میں وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ Today has given a new level to our brotherly relations. You have also led from the front, speaking for the problems and speaking for the rights of oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine or Kashmir. And when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. These agreements and MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone to be built by Turkish firms for industrial production, are all going to be materialized, inshallah, through our joint cooperation. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد میں ترکی کی خاتون اول سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ترکی کے ویسٹ مینجمنٹ ماڈل کی بدولت ہم نے پنجاب میں جدید، مؤثر اور پائیدار صفائی کا نظام تشکیل دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان ترکی پارٹنرشپ سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو عہدے کا حلف اٹھاتے ہی عزم کیا کہ صوبے کا ہر شہر، ہر گاؤں بین الاقوامی معیار کے مطابق صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پنجاب میں زیرو ویسٹ کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس کا آغاز کریں گے۔ خاتون اول ترکی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے صفائی کے لیے ہمیں بین الاقوامی بہترین طریقہ کار سے روشناس کرایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فین. گنڈاپور نے ثواب جلسہ پارٹی اور سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو کی. جنید اکبر اور شوکت یوسفزئی نے بھی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی. جنید اکبر نے کہا برے وقت میں ساتھ دینے پر شیر افضل مروت کے احسان مند ہیں. شوکت یوسفزئی نے کہا پارٹی ڈسپلن سب سے زیادہ مقدم ہے. اس سے پہلے اتنا سخت فیصلہ کسی کے خلاف نہیں ہوا. شیر افضل کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے. صدر مملکت نے 6 ججز کے سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی. وزارت قانون نے ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس محمد ہاشم خان کاکر اور جسٹس محمد شفیع صدیقی بطور سپریم کورٹ جج تعینات کر دیے گئے. جسٹس صلاح الدین، جسٹس شکیل احمد بطور سپریم کورٹ جج تعینات. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی سپریم کورٹ کے جج تعینات کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب قائم مقام جج سپریم کورٹ تعینات. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی قائم مقام جج سپریم کورٹ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. جسٹس جنید غفار کو قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے. تو صدر مملکت نے 6 ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دی ہے. سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے. 9 مئی کو حد کر دی گئی. اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے. مزید بتا رہے ہیں جہاں زیب عباسی. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی. وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں بلکہ ہائی کورٹ طرز پر تعینات ہونے والے ججز کرتے ہیں. جسٹس امین الدین نے کہا ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں. یہ غیر ضروری بحث ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ اس میں اصل سوال ہے کہ موجودہ نظام کے تحت سیولین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سیولینز کا کورٹ مارشل کسی صورت میں بھی ممکن نہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ 9 مئی کو حد کر دی گئی. اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ فیئر ٹرائل کے لیے آپ کو آرٹیکل 8(3) سے نکلنا ہوگا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ جب 21ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس وقت آپ کی پارٹی نے ملٹری کورٹس کے قیام کی حمایت کی تھی. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں یہاں کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا چلیں یوں کہہ دیتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے بھی 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کی حمایت کی. سلمان اکرم راجہ نے کہا اس وقت انہوں نے غلط کیا تھا. جس پر مسرت ہلالی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ اپوزیشن میں آ کر کہہ دیں اس وقت جو ہوا غلط تھا. کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی گئی. جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ضرورت مند اور نادار بے گھر افراد کے لیے 3 مرلہ کے مفت پلاٹ دینے کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے. پروگرام کے پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 33 اسکیموں میں 1892 پلاٹس دیے جائیں گے. راولپنڈی ڈویژن میں 658، فیصل آباد ڈویژن میں 288، لاہور ڈویژن میں 518 اور ملتان ریجن میں 270 پلاٹس دے دیے جائیں گے. 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم میں چنیوٹ، مامو، کانچن، سلاوالی، جھنگ، پتوکی، اوکاڑا، رینالا خورد، بھکر، خوشاب، لیا، وہاڑی، لودرا، ساہیوال، چیچاوتنی، فورٹ منرو، راجنپور، بہاولپور اور بہاول نگر بھی شامل ہیں. ادھر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور روڈ حادثات سے متعلق اہم اجلاس ہوا. گاڑیوں کے فٹنس اور ٹریفک مینجمنٹ سے متعلق اہم فیصلے. اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے سینئر وزیر سندھ شرجیلینا میمن نے کہا کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی گاڑی سڑک پر نہیں آئے گی. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ کوئی بھی ڈمپر چاہے کسی بھی جگہ سے آیا ہو اس کی انرجسٹرڈ ہوگا تو وہ گاڑی امپاؤنڈ ہوگی. کوئی بھی گاڑی ہوگی، ڈمپر کی بات نہیں کر، ہر گاڑی وہ امپاؤنڈ ہوگی. اور اگر اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تو اسے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہوگا. جن لوگوں نے ڈمپر کا ایکسیڈنٹ کیا ہے ڈرائیورز کا وہ اس وقت حراست میں ہیں. آپ حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. لیکن ڈمپرز کے بھی قصوروار ہیں کیونکہ ایک گاڑیوں کی فٹنس نہیں، وہ ہم سب لوگوں کی اس میں کوتاہی ہے. میں اپنی کوتاہی بھی بولتا ہوں اور میں اس پہ، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کوتاہی کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے پہلے ہی ایک ہوم ورک کر رکھا تھا کہ ہم گاڑیوں کو فٹنس کرنا ہے. ہم اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں مختلف جو مینوفیکچرنگ کمپنی لوکل ہیں ان کے تھرو، اور سرکار 1 روپیہ بھی نہیں لے گی. عرب لیگ اور چین نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت کی ہے. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ آج غزہ نشانہ ہے، کل مغربی کنارہ ہوگا.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران جی پی آئی کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دورے میں جی پی آئی کے سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا افتتاح کیا جائے گا۔ دورے کے دوران شرکاء کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ جی پی آئی کی جانب سے کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال ہونے والی زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش بھی ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کا ماڈل فارمز کے دورے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آئی ایم ایف مشن کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن کی سپریم کورٹ بار کے ساتھ ملاقات کل 3 بجے ہوگی۔ آئی ایم ایف مشن نے بذریعہ ای میل سپریم کورٹ سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کر چکے، تو آئی ایم ایف کا مشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کرے گا، ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے آئی ایم ایف مشن کی سپریم کورٹ بار کے ساتھ ملاقات کل 3 بجے ہوگی۔ سینیٹر محسن عزیز کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ ایف بی آر حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ سولر کی امپورٹ میں ہم نے اسی مشکوک کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ 80 ایسی کمپنیز ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ 80 میں سے 63 کمپنیز اوور انوائسنگ میں ملوث نکلی ہیں۔ 63 کمپنیز کی سولر امپورٹ کے لیے 69 ارب کی ٹرانزیکشن مشکوک قرار دی گئیں۔ اوور انوائسنگ کے خلاف ہم نے 13 ایف آئی آرز کا اندراج کرایا ہے۔ ایف بی آر کا سولر کی امپورٹ میں ایک ڈمی کمپنی کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا۔ کمپنیز نے سولر امپورٹ کے لیے 117 ارب روپے باہر بھیجے ہیں۔ ان کا تمام کی تحقیقات بھی جاری ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ نے جاپان کے سفیر کی ملاقات کی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جاپان کی کمپنیز کو کراچی ماس ٹرانزٹ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں جاپان ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں سندھ پہ کام کرے۔ جاپان کے سفیر نے ٹرانسپورٹ اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ کہا کہ جاپان کی کمپنیاں سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں اور جاپان کے سفیر کی گورنر سندھ کو جاپان کے شہر اوساکا میں ایکسپو 2025 میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نہ قطار نہ انتظار ویژن کے تحت لاہور ریجن کے 9 اضلاع میں مزید 27 نادرہ مراکز ہفتے کے روز بھی کھلے رہیں گے۔ نادرہ ترجمان کے مطابق لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، وزیر آباد، ناروال، قصور اور اکاڑہ کے 27 نادرہ مراکز 15 فروری سے ہفتے کے روز بھی کھلے رہیں گے اور صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کی تجدید و اجرا کیا جائے گا۔ لاہور ریجن میں 3 نادرہ میگا سینٹرز اور تحصیل لیول پر 12 مراکز پہلے ہی ہفتے میں 6 روز رجسٹریشن خدمات کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر کرپشن کے سنگین چارجز تھے جو ان لوگوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے۔ آج اقتدار کی خاطر یہ سب بھائی بھائی ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ پہ کرپشن کے سیریس چارجز تھے جو کہ انہوں نے اب ایک دوسرے پہ بنائے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے۔ اور جب بات آئی اقتدار کی اس میں یہ دونوں شامل ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور کسی ایک خاص طبقے کو جو کہ اشرافیہ ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کی مستقبل سے کھیلے۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی اے کے دور میں نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا۔ نئے نیب قوانین کا اصل فائدہ تو بانی پی ٹی آئی نے اٹھایا، وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آج کل جو سیاست کا جس طرح کا معاملہ ہے کہ چٹھیاں اتنی لکھی جاتی ہیں آئی ایم ایف کو اور ان میں حال پکار کی جاتی ہے کہ عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں پہ یہ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ ایکشن کریں، اور یہ بات اور ریکارڈ ہے، میں زبانی نہیں کر رہا۔ ہمارے دوستوں کی طرف سے آئی ایم ایف کو لاتعداد خط بھیجے گئے ہیں اور بارہا بھیجے جاتے ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے تھرو پراپر چینل صرف چیف جسٹس صاحب سے ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ٹائم مانگا تھا کہ ہم کچھ امور پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں یہ سارے ایریاز جو تھے کور ہوئے۔
लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लर्न ग्रो प्ले हॉकी क्लिनिक का इनेकाद। स्पेशल ओलंपिक्स में जर्मन और हॉलैंड क्लब्स के खिलाड़ी बच्चों को हॉकी सिखाएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रौनक लाखानी और हॉलैंड के सफीर ने बच्चों के साथ गपशप भी की। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों के लिए सजाई गई तकरीब की बेहद खुशी है। स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पर बेशुमार मेडल्स जीत रखे हैं। स्पेशल बच्चे हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम सरबुलंद करेंगे। लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम लर्न ग्लो प्ले हॉकी क्लिनिक का इनेकाद हुआ है, जिसमें स्पेशल ओलंपिक्स में जर्मन और हॉलैंड के क्लब्स के खिलाड़ी बच्चों को हॉकी के गुर सिखाएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत करेंगी। रौनक लाखानी और हॉलैंड के सफीर ने बच्चों के साथ गपशप भी की है। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी का तकरीब से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि स्पेशल बच्चों के लिए सजाई गई तकरीब है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पर बेशुमार मेडल्स जीत रखे हैं। स्पेशल बच्चे हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम सर बुलंद करेंगे। लाहौर में इनेकाद किया गया है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम लर्न ग्लो प्ले हॉकी क्लिनिक का। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये जो 2 महीने पहले जो बात हुई थी और आज जो हम या आज मैदान में हम हैं, इतने सारे बच्चे हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आज स्पेशल ओलंपिक के हमारे जो एथलीट्स है बच्चे, हम आवर एथलीट्स फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक्स, दे आर पार्ट ऑफ दिस। सो व्हाट अ नाइस कल्चर ऑफ इंक्लूजन हैपनिंग राइट हियर एंड आई थैंक यू सो मच। आई कैन नॉट बिलीव दैट योर टीम इज हियर एंड अमंग्स दिस लवली वाइब्रेंट प्लेस एंड यू एक्चुअली मेड इट हैपन। तो ऐसी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बहुत थैंक यू कहना चाहिए इन लोगों को जो जितना दूर से यहाँ पे लाए हैं और पाकिस्तान में जो आना नहीं चाहते हैं और अभी आ गए यहाँ पे। और अब देख रहे हैं कितनी क्या अच्छा माहौल है यहाँ पे है, रौनक की रौनक लगी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू पाकिस्तान। I think the two of you are making it happen in this country. आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि पीका एक्ट पास करवाने में हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई और ना ही किसी किस्म का प्रोसेस फॉलो किया गया। हुकूमत को जो ऑर्डर मिल रहा है वो उसकी तामील कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पार्लियामेंट का काम तो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना होता है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। ये पार्लियामेंट वो हैसियत वो कैफियत नहीं रखती। इसलिए हमने मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर री इलेक्शन करवाई जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो मुत्तफिक हो। आमरों ने हमेशा सबसे पहले मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 26वीं तरमीम के नाम पर आइन पर जो शब खून मारा गया हमने उसका मुकाबला किया है। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार इकबाल डोगर ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। कहा गया कि एंटी करप्शन रमजान शुगर मिल्स नाले की तामीर में बेज़ाब्तगी साबित करने में नाकाम रहे। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सज़ा का इम्कान नहीं है। शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल्स के डायरेक्टर नहीं रहे। नाले की तामीर के वक्त हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स के CEO भी नहीं थे। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक लफ्ज की गवाही भी नहीं दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स करप्शन केस से बरी किया जाता है। मुकदमे के दीगर गवाहों को सबूत की अदम दस्तयाबी के बावजूद सुनना बेसुध होगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जी हां बिल्कुल एक ऐसा ही जहां है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जहां पर इन दिनों धूम है एक नई ड्रामा सीरियल सितारों से आगे की, जिसकी सनसनीखेज इक़्ज़ात ने नाज़रीन को अपना गिरवीदा बना रखा है। मुझे ये बताएं कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है? नहीं? हाँ, आप मेरे क्या लगते हैं? आयमा के लिए ये बात हौसला अफजा है कि तहमासिब खान इसे कोच कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कामरान की परेशानी में इजाफा हो रहा है क्योंकि इसे लगता है कि आयमा को अब पता चल जाना चाहिए कि उसका और राबिया का रिश्ता क्या है। जबकि आयमा के जहन में एक और सवाल उसे तंग कर रहा है कि आखिर तहमासिब खान कौन है। क्या आयमा ये जान पाएगी कि तहमासिब खान कौन है? तहमासिब खान और हमारे बीच जो खामोशी की दीवार आ गई है उसे हटा दिया जाए। इसी बहाने मैं आयमा को उसके सवाल का जवाब भी दे दूंगा कि मैं
तहम आसिफ खान को कैसे जानता हूँ। और कामरान क्या आयमा को बता पाएगा कि इसका और राबिया का रिश्ता क्या है? जानने के लिए देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल सितारों से आगे जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।